دوستو، پاکستان کے اندر نئی حکومت تو آئی ہے، لیکن اگر آپ یہ محسوس کریں اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس حکومت کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی جو ویسٹرن جو ہیمسفیئر ہے، یا جو نارتھرن ہیمسفیئر کہنا چاہیے، نارتھ ویسٹرن ہیمسفیئر، جو نارتھرن ہیمسفیئر ہے، اس میں لارجلی کسی، یا جسے ویسٹرن ممالک آپ کہہ لیں، اس میں لارجلی کسی ملک نے پاکستان کے نئے وزیر اعظم کو مبارکباد نہیں دی۔ یہ کوشچن ہے کیوں نہیں دی؟ سب سے پہلے چائنیز پریزیڈنٹ نے مبارکباد دی، چائنیز پرائم منسٹر نے مبارکباد دی، پریمیئر نے دی۔ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ پرائم منسٹر مودی آج صبح، یعنی کہ آج جو 5 تاریخ ہے، اس دن مبارک دیں گے، اور انہوں نے صبح ارلی میسج کیا، لیکن بڑا ٹھنڈا میسج کیا۔ ایرانی صدر نے، سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے، ملیشیا نے، اس کے بعد نیپال نے، فلسطین اور میرا خیال ہے تاجکستان اینڈ ٹرکی۔ سو ٹوٹل 10 ملکوں نے پاکستان کو مبارکباد دی، اور ان میں سے ایک بھی ویسٹرن ملک نہیں ہے۔ سو دیٹ ٹیلز دا اسٹوری that how Western world looks the new Pakistani government. One, there is a probability they believe کہ let's check the atmosphere first. یہ ایک نارملی ہوتا ہے جب آپ کے ملک کے اندر، آپ پاکستان کے اندر الیکشنز ہو گئے ہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں، دنیا نارملی کوشچن مارک لگا رہی ہے ان ٹرمز، یورپین یونین نے اس پہ بات کی، امریکہ نے اس پہ بات کی، باقی ممالک نے اس پہ بات کی، آسٹریلیا نے اسٹیٹمنٹس جاری کی اور انہوں نے کوشچن مارک لگایا۔ سو فرسٹ چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس چیک دا ایٹماسفیئر کو دیکھیں ہے کیا، دین شاید ہم جواب دیں گے۔ برطانیہ نہیں بولا، امریکہ کے جو امبیسڈر ہیں اسلام آباد میں، ڈونلڈ بلوم صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اور دیٹ از ہز پرسنل ٹویٹ ان کی طرف سے، ناٹ مے بی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کوئی بیان دیا ہے چھوٹا موٹا، لیکن ناٹ فرام دی امریکن پریزیڈنٹ یا کوئی امریکی حکومت کی طرف سے بیان نہیں آیا۔ سو ایک تو اس میں ایٹماسفیئر ہے، دوسرا کیونکہ ڈومیسٹکلی ایٹماسفیئر بڑا چارجڈ ہے، تو no country wants to annoy the Pakistani public. Maybe they have to engage with the Pakistani government, but the moment, particularly Western countries, when they will say something, or they will send a message of, they will send felicitations, they will send congratulations message to Prime Minister Shehbaz Sharif, there is a probability کہ internally شاید ایک ماحول بنے جس سے وہ شاید اوائڈ کر رہے ہوں کہ ہمیں اس پہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں کہ شاید ویسٹرن ممالک یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے بارے میں، کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ کے گئے تھے کہ فوج اور ویسٹرن ممالک نے، پرٹیکولرلی امریکہ نے مجھے مل کے نکالا، یہ ان کے الزامات ہیں جو کانسپیریسی تھیریز وہ نکالتے رہتے تھے، اینڈ دیٹ از ون آف دیٹ۔ ہی نیور ریئلائز دیٹ ہی لاسٹ پاور بیکاز آف ووٹ آف نو کانفیڈنس، ہی واز ریمووڈ ڈیموکریٹکلی، to which the Supreme Court of Pakistan actually supported, and that was جسے کہتے ہیں نا first vote of no confidence پاکستان کی تاریخ میں ان کے خلاف کامیاب جو ہوا۔ سو عوام سے بھی ڈر ہے۔ تھرڈ ایک چیز یہ بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے آفٹر دی امریکن اور the western withdrawal from Afghanistan, nobody is looking Pakistan as a country which is of concern for them that they should send a message to the new prime minister. یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ چوتھی چیز اس میں یہ بھی ہے that now Pakistan is in Chinese block. یہ بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے۔ And the way Chinese president immediately after taking the oath، انہوں نے اسٹیٹمنٹ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ The moment پرائم منسٹر شہباز شریف نے اوتھ لیا، سیم ٹائم انہوں نے وہ پریس ریلیز جاری کر دی کہ جی چائنیز صدر کا بیان آ گیا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستانی وزیر اعظم ہیں وہ جو کہ چائنا میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، چائنیز گورنمنٹ انہیں بڑا پسند کرتی ہے، بیکاز کہ انہوں نے ہی از کنسیڈرڈ ایز اے ڈوئر، ہی از کنسیڈرڈ ایز اے ڈیولپمنٹ پرسن۔ سڑکیں بنانا، روڈز بنانا، انفراسٹرکچر بنانا، یہ ان کی ہابی ہے۔ یہ and he's very energetic, he's 72 years old and he's very energetic in that sense. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک تو اس میں یہ بھی فیکٹر ہے کہ چائنا بلاک کے اندر ہم آ گئے ہیں۔ سو دیٹ از وائی چائنا نے کہا جی ٹھیک ہے ہم تو اون کرتے ہیں اس حکومت کو، ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ سو اینڈ ریگارڈنگ چائنا، پاکستان میں انوائرمنٹ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے
کہ یا عوام یہ سمجھتی ہے کہ چائنا کا کوئی پولیٹیکل رول یہاں پہ نہیں ہے. So that is why they immediately sent message of congratulations to Prime Minister Shehbaz Sharif. So یہ بھی ایک فیکٹر ہے. So ہم چائنیز بلاک میں بھی چلے گئے ہیں. ان کیس اگر آپ کو چائنا بھی مبارک نہیں دیتا تو بتائیں آپ کون سا ملک رہ گیا. یو اے ای نے بھی مبارکباد دی ہے میں نے دیکھا ہے, اور لیکن یہ جو پاکستان کے وہ ہے وزیر اعظم کا یہ جو پورٹل ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, اس پہ تو وہ نہیں تھا, لیکن شاید انہوں نے بھی وزرائے اعظم اینڈ صدور جو ہیں صدر اور وزیر اعظم کی طرف سے جو مبارکباد ہے وہ اس کو کیا. سو لارجلی کوئی اتنا جسے کہتے ہیں نا ویلکمنگ کوئی نہیں ہے ہماری نئی حکومت کو. اس خطے میں بھارت, ایران اور نیپال کے علاوہ ابھی تک کسی نے کوئی پیغامات اس طرح نہیں بھیجے. ایون افغانستان نے بھی نہیں پیغام بھیجا. یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ افغانستان آج آپ کو پتہ ہے, اگر نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو کور کمانڈرز ہیں, جو ناٹ کور کمانڈرز, جو فارمیشن کمانڈرز ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کی ایک میٹنگ ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے بات کی. not sorry formation commanders, I'm sorry, it was the core commanders conference ہوئی ہے. اور اس core commanders conference کے اندر نارملی جتنے 3 stars ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں, میرے خیال ہے 10 یا 11 3 stars ہیں, تو وہ بیٹھتے ہیں other than important جو لوگ ہیں, اور وہ بیٹھتے ہیں اور بات ہوتی ہے اور ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیا جو ہے وہ اس الیکشنز کے حوالے سے ویو ہے, دنیا کیا دیکھ رہی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. اور جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ آئی ہے. سو انٹرنیشنلی تو ہمیں ویسٹرن ورلڈ بالکل سائلنٹ, اور جو ایسٹ چائنا ہے وہ بولا ہے, ٹرکی بولا ہے, سعودی عرب نے دی ہے, بھارت کے وزیر اعظم نے مبارکباد بھیجی ہے. سو اس لیے لگتا ہے کہ ہمیں شاید ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اس طرح ہمارے ساتھ انگیج نہیں ہونا چاہتی, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عموماً ایک ٹف ٹائم دیتے ہیں. فرانس کو دیکھ لیں, فرانس کے اوپر ہم الزام لگاتے رہتے ہیں, کبھی ان کو پبلک میں انسلٹ کرتے رہتے ہیں ڈفرینٹ اسلامک گروپس پاکستان کے اندر. تو فرانس جو کہ بڑا امپورٹنٹ ملک ہے جس کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے ہمارے, یورپ کا بڑا امپورٹنٹ ملک ہے, ہمیشہ آگے بڑھ چڑھ کے پاکستان کی مدد کرتا ہے. یہ ڈونرز کانفرنس میں بھی انہوں نے $125 ملین دیے تھے. سو فرانس از ویری امپورٹنٹ, لیکن ہم نے اس کو بھی انوائے کیا ہوا ہے. جرمنی کنسیڈرز کہ بھائی یہ جو ہے نا آفٹر افغانستان کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ, سو انڈسٹری ٹریڈ اس طرح نہیں ہے. سو دے آر مور, جرمنی از امپورٹنٹ فار پاکستان. لمبے اٹھا پٹک کے بعد آخرکار پاکستان میں نئی سرکار کا گٹھن ہو چکا ہے. نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف لگاتار دوسری بار پاکستان کے پردھان منتری بننے میں کامیاب ہوئے ہیں. شہباز نے بیتے سوموار یعنی 4 مارچ 2024 کو مجلس شورا میں پی ایم پد کی شپت لی. اس کے بعد انہیں بدھائی دینے کا دور بھی شروع ہو گیا. شہباز شریف کے پردھان منتری چنے جانے پر بھارتی موجودہ پردھان منتری نریندر مودی نے بھی انہیں بدھائی دی ہے. انہوں نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا, پاکستان کے پردھان منتری پد پر شپت لینے کے لیے شہباز شریف کو ڈھیروں بدھائیاں. حالانکہ مودی دوارا شہباز کو دی گئی بدھائی کچھ پاکستانی لوگوں کو راس نہیں آ رہی ہے. پاکستانی یوٹیوبر ثنا امجد نے وہاں کے لوگوں سے پی ایم مودی کے بدھائی سندیش پر خاص بات چیت بھی کی. اس دوران لوگوں کو کھل کر اپنی دبی ہوئی نفرت کو باہر نکلتے ہوئے بھی دیکھا گیا. ویڈیو میں ایک شخص کو بھارت کے خلاف اپشبدوں کا استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے. دراصل جب ثنا نے محمد رفدر نام کے ایک شخص سے بات چیت کرنی شروع کی تو اس نے کہا کہ دشمن ملک کی طرف سے کوئی اچھی خبر ہمیں نہیں مل سکتی. ہمیں ایسا پی ایم چاہیے جو ہر دیش کو آنکھ دکھا سکے. شخص یہی نہیں رکا, اس نے آگے کہا, پاکستان کو بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے پر کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. دوسرے دیش جو اس کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ پاگل ہیں. ہم کافروں کے آگے نہیں جھکیں گے. میرا صاف طور پر ماننا ہے کہ پاکستان کا بھارت کے ساتھ ویپار نہیں ہونا چاہیے.
चाहिए। सना ने जब एक दूसरे शख्स से भी भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश पर बात की तो उसका बयान हैरान कर देने वाला था। शख्स ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, इस बार शहबाज सरकार ने भारत के साथ देश बेचने की डील की होगी, यह देश बेचकर पाकिस्तान से भाग जाएगा।